نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا یہ ماہ ذی الحج کے مہینے کا اختتام ہو رہا ہے، بلکہ اسلامی سال کا 1442 ہجری کا اختتام ہے۔ آگے نیا اسلامی سال شروع ہو رہا ہے۔ اللہ جل شانہ گزشتہ سال کی کوتاہیاں معاف فرما دے اور آئندہ سال جتنی زندگی ہے اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری نصیب فرمائے، معاصی سے ہر قسم کی نافرمانی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ یکم محرم الحرام کو شہادت ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین سسر مصطفیٰ داماد مرتضیٰ مراد نبی داماد علی حق کی نشانی خلیفہ ثانی جرنیل لاجواب جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یکم محرم کو چونکہ آپ کی شہادت ہے، اس مناسبت سے آپ کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ یہ جتنے بھی حضور کے صحابہ ہیں، اللہ کا قرآن سب کے بارے میں کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، وہ سب کے سب پکے سچے مومن تھے۔ تو ان پکے سچے مومنوں میں سے آج جس شخصیت کا ہم نے ذکر کرنا ہے وہ ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن کے ذکر سے عمل کے جذبات ابھرتے ہیں، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ آپ کا نام عمر ہے، لقب فاروق اور کنیت ابو حفص ہے۔ لقب اور کنیت دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا شدہ ہیں۔ نامی پشت میں آپ کا نسب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد میں سے 9ویں نمبر پر جو جد حضرت کعب ہیں، حضرت کعب کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام مرہ، دوسرے کا نام عادی۔ مرہ کی اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور عادی کی اولاد سے حضرت عمر ہیں۔ واقعہ فیل کے 13 سال بعد حضرت عمر کی ولادت ہوئی۔
نبوت کے چھٹے سال 27 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ مشرف با اسلام ہو جانے کے بعد اس وقت جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ 40 مرد تھے، 11 عورتیں تھیں جو اسلام لا چکے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا رنگ سفید سرخی بھی مائل تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے رخساروں پہ گوشت کم تھا، قد مبارک دراز تھا۔ آپ انتہائی دلیر اور بہادر انسان تھے۔ جو شدت کفر میں تھی اسلام لانے کے بعد وہی شدت دین میں ہوئی۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں منصب وزارت پہ فائز تھے، اور صدیق اکبر کے عہد خلافت میں وزارت کے ساتھ ساتھ عہدہ قضاء بھی آپ کے پاس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ خلیفہ ہوئے۔ دور خلافت میں جس قدر آپ نے دین کی اشاعت اور خدمت کی ہے، جس قدر آپ کو فتوحات حاصل ہوئیں، تاریخ اسلام میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ شام سے لے کر مصر تک، اور پھر دیار بکر سے لے کر فارس و ایران تک، مغرب و مشرق، شمال و جنوب کے تمام علاقوں میں اللہ کے دین کا جھنڈا بلند کیا۔ 1036 بڑے بڑے شہر بمائے مضافات کے آپ نے فتح کیے۔ جو علاقہ آپ کے قبضہ میں آتا فوراً حکم فرماتے یہاں مسجد بنائی جائے۔ چنانچہ 4000 مسجدیں 5 وقتی نماز کے لیے اور 900 جامع مسجدیں آپ کے حکم پر بنی۔ عدل میں آپ ضرب المثل تھے۔ مظلوموں، ناداروں، غریبوں، محتاجوں کی خبر گیری کے لیے رات کا گشت خود فرمایا کرتے تھے اور موقع پہ امداد بھی فرماتے۔ دنیا سے انتہائی دور تھے۔ بیت المال میں ایسی احتیاط کرتے کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ انتہائی متواضع مزاج کے مالک تھے۔ آپ کی طبیعت میں عاجزی رچی بسی ہوئی تھی۔ مسلمانوں کے لیے انتہائی نرم، کافروں کے لیے انتہائی گرم تھے۔ آپ رائے کے اعلیٰ معیار پہ فائز تھے۔ قرآن و سنت کے سامنے سب سے زیادہ گردن جھکانے والے تھے۔ کشف و کرامات میں آپ مشہور تھے۔ آپ کی خلافت اہل اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے ایک برکت اور تحفہ تھی۔ 10 سال 6 ماہ 5 دن تک آپ نے خلافت کو زینت بخشی۔ اس کے بعد ابو لؤلؤ مجوسی ایرانی غلام کے ہاتھوں 27 ذی الحجہ کو مسجد نبوی کے محراب میں نماز کی حالت میں زخمی ہوئے، اور پھر 24 ہجری 1 محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت سے نکاح فرمائے۔ سب سے آخری نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی لخت جگر سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ آپ نے نکاح فرمایا۔ اللہ نے آپ کو جو اولادیں دیں وہ بہت سی اولاد ہے، جن میں سے عبداللہ بن عمر، حضرت عبید اللہ، حضرت حفصہ، حضرت عاصم یہ مشہور ہیں۔ جہاں تک آپ کے فضائل، مناقب، آپ کی سیرت، آپ کے کردار کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو کئی جمعے درکار ہیں، بہت سا وقت درکار ہے۔ صرف آپ کی سیرت پر، آپ کے فضائل و مناقب پر
چند جھلکیاں پیش کر کے ہم بھی حضرت عمر بن خطاب کے مدح خانوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں میرے نبی نے مانگا ہے، اے اللہ اسلام کو عزت عطا کر، عمر بن خطاب کو مسلمان کر کے یا عمر بن حشام کو مسلمان کر کے۔ اللہ نے ان دونوں میں سے عمر کا انتخاب کیا اور نبی کے قدموں میں عمر کو بھیجا۔ تو حضرت عمر وہ ہیں جنہیں میرے نبی نے مانگا ہے، باقی سب صحابہ مرید رسول ہیں، عمر مراد رسول ہیں۔ عمر ہے قابل، عمر ہے مقبول، عمر ہے دعائے پیغمبر، عمر ہے مراد رسول۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اگر جنتی ہونا معلوم کرنا ہے تو پھر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین پڑھیں۔ حضور نے نام لے کر فرمایا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ۔ حضرت عمر کا جنتی ہونا معلوم کرنا ہے تو میرے نبی کا یہ فرمان پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کے ایک باغ میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں باغ کے دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی بشارت دو۔ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، میں نے انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، حضور نے فرمایا دروازہ کھولو، آنے والے کو جنت کی خوشخبری سناؤ۔ ابو موسیٰ کہتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، میں نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی۔ حضرت عمر بن خطاب کا جنتی ہونا معلوم کرنا ہے تو میرے نبی کے اس فرمان کو پڑھو۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات جنت میں ابو طلحہ کی بیوی حضرت انس کی والدہ حضرت ام سلیم کو دیکھا، اور حضور فرماتے ہیں میں نے قدموں کی آہٹ سنی۔ پوچھا یہ کس کے قدموں کی آہٹ ہے؟ بتایا گیا یہ حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ ہے۔ اور حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایک محل دیکھا، بڑا خوبصورت محل ہے، اور میں نے اس میں داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ بتایا گیا یہ عمر بن خطاب کا محل ہے۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ اس محل کے اندر جاؤں، لیکن فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ گئی، میں تیری غیرت کی وجہ سے اندر داخل نہیں ہوا۔ حضرت عمر نے رو کے عرض کی میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، حضور میں آپ پر کیا غیرت کر سکتا تھا۔ تو ان روایات سے یہ عقیدہ ملتا ہے، حضور کے ان فرامین سے امت کو یہ عقیدہ ملتا ہے کہ حضرت عمر جنتی ہیں۔ صرف جنتی ہی نہیں بلکہ جنتیوں کے سردار ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں، و ابو بکر و عمر سیدہ کہول اہل الجنہ، ابو بکر و عمر یہ ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا دینی کمال معلوم کرنا ہے تو پھر میرے نبی کے اس فرمان کو پڑھیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، میرے سامنے کچھ لوگ پیش کیے گئے جنہوں نے قمیص پہنی ہوئی تھی، کسی کی قمیص سینے تک، کسی کی قمیص اس سے نیچے، کسی کی اس سے نیچے، لیکن عمر کی قمیص زمین پہ گھسٹ رہی تھی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، یعنی اللہ نے عمر کو کامل دین دیا ہے۔ اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی کمال معلوم کرنا ہے تو پھر میرے نبی کے اس فرمان کو پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے خواب میں دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا، میں نے سیر ہو کے پیا، جو بچا وہ عمر بن خطاب کو دیا۔ پوچھا گیا حضور اس کی تعبیر کیا ہے؟
تو آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے، یعنی اللہ نے عمر بن خطاب کو نبوت کا علم عطا فرمایا۔ اگر حضرت عمر بن خطاب کی زبان کی صداقت معلوم کرنی ہے، زبان کی حقانیت معلوم کرنی ہے، تو پھر میرے نبی کے اس فرمان کو پڑھیں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ نے حضرت عمر بن خطاب کی زبان پہ حق رکھ دیا ہے۔ عمر جب بھی بولتا ہے حق اور سچ بولتا ہے۔ میرے نبی کا فرمان ہے ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث گزرا ہے۔ محدث کا معنی جس کی زبان پہ اللہ گفتگو کرتے تھے، براہ راست اس کے دل پہ اللہ الہام کرتے تھے، یعنی جو اللہ کہنا چاہتے تھے وہ الفاظ اس شخص کی زبان پہ جاری فرما دیتے تھے۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی محدث گزرا ہے۔ فرمایا میری امت میں اگر یہ اعزاز کسی کو ملا ہے تو وہ عمر بن خطاب کو ملا ہے۔ حضرت عمر کی زبان کی صداقت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ عمر زمین پہ بیٹھ کر جو رائے دیتا ہے اللہ عرش سے اسی کو قرآن بنا کے بھیجتا ہے۔ عمر کا جو فیصلہ فرش پہ ہے، رب اکبر کا وہی فیصلہ عرش پہ ہوتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات ہیں، بعض نے 21 مقامات لکھے، بعض نے 27 مقامات لکھے۔ قرآن میں کئی مقامات ہیں۔ حضرت عمر نے فرش پہ رائے دی ہے، فرش پہ بیٹھ کے تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے عمر کی تمنا اور رائے کے مطابق عرش سے قرآن بنا کے اتارا ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، جب مقام ابراہیم پہ پہنچے حضرت عمر عرض کرتے آقا یہ مقام بڑا مبارک ہے، ہمارے ابا حضرت ابراہیم کا مقام ہے، ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس جگہ پہ نماز پڑھی جائے، اس جگہ پہ نفل ادا کیے جائیں۔ اللہ نے جبریل بھیجا، حضرت جبریل قرآن کا یہ مقام لے کے نازل ہوئے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو۔ عمر نے فرش پہ جس تمنا کا اظہار کیا، رب اکبر نے عرش سے اسی کو قرآن بنا کے بھیجا۔ بدر کے قیدیوں کے متعلق حضور نے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا کیا جائے۔ صحابہ نے مشورہ دیا، حضرت صدیق اکبر کا مشورہ یہ تھا کہ فدیہ لے کر انہیں معاف کر دیا جائے، انہیں چھوڑ دیا جائے۔ حضرت عمر نے کہا نہیں حضور، انہیں قتل کیا جائے، ہر شخص کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کرو اور وہ اپنے اپنے رشتہ دار کو قتل کرے، ان کو یہ سزا دی جائے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کی رائے کے مطابق فدیہ لے کر انہیں رہا کر دیا، چھوڑ دیا۔ لیکن قرآن حضرت عمر کی رائے کے مطابق اترا، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا حتی یثخن فی الارض، کہ نبی کے لیے مناسب نہیں کہ ان قیدیوں کا خون بہائے بغیر، انہیں قتل کیے بغیر انہیں رہا کر دیا جائے۔ تو عمر کی جو رائے فرش پہ تھی، رب اکبر نے اسی کے مطابق عرش سے قرآن نازل کیا۔ حضرت عمر بن خطاب مشورہ دیتے ہیں آقا جی چاہتا ہے کہ ہماری مائیں، ہماری بہنیں، ازواج مطہرات یہ بغیر برقع کے گھر سے باہر نہ نکلیں، پردے کی حالت میں گھر سے باہر نکلیں۔ حضرت عمر کی رائے پر قرآن اترتا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی ازواج کو، اپنی بنات کو اور مسلمان عورتوں کو کہہ دیجئے کہ آج کے بعد کوئی عورت بغیر برقع کے گھر سے باہر نہ نکلے۔ تو جو عمر کی رائے فرش پہ ہے، رب اکبر کا وہی فیصلہ عرش پہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا، جب سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات ام المومنین حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ الزام لگا، منافقین نے تہمت لگائی، حضور نے مشورہ کیا تو حضرت عمر نے مشورہ یہ دیا
کہ آقا کریم آپ کا نکاح حضرت عائشہ کے ساتھ کس نے کیا؟ تو حضور نے فرمایا میں نے جس عورت سے نکاح کیا یا اپنی بیٹی جس شخص کے نکاح میں دی، یہ اللہ کی وحی کے مطابق، اللہ کے فیصلے اور حکم کے مطابق ایسا کیا۔ تو حضرت عمر نے فرمایا جس عائشہ کو آپ کے نکاح میں لانے والا خدا ہے تو وہ پاک رب پاک نبی کے پاک بستر پہ ناپاک عورت نہیں آنے دیتا۔ یہ بالکل سراسر جھوٹ ہے، بکواس ہے، یہ سب بہتان ہے۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ سیدہ طیبہ طاہرہ کی صفائی کے لیے جب سورہ نور کی آیتیں اتری تو جو جملے سے حضرت عمر نے فرش پہ بولے تھے انہی جملوں کو میرے رب نے عرش سے قرآن بنا کے نازل کیا۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ یہ سب بکواس ہے، یہ بہتان عظیم ہے۔ سیدہ پاک ہیں، سیدہ پاک ہیں، اور ان کی اتنی پاکی ہے، بے مثال طہارت ہے کہ خود خدا سیدہ کی طہارت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب کی زبان کی صداقت دیکھنی ہے تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آقا کریم فرماتے ہیں عمر اللہ نے تیری زبان پہ حق جاری کر دیا۔ حضرت عمر کی زبان کی صداقت معلوم کرنی ہے تو اس سے اندازہ لگائیں کہ عمر جو رائے دیتا ہے اللہ عمر کی رائے کو عرش سے قرآن بنا کے نازل کرتے ہیں۔ اور اگر حضرت عمر بن خطاب کا عزت رسول دیکھنا ہو، احترام رسول دیکھنا ہو، محبت رسول دیکھنا ہو تو اس واقعے سے اندازہ لگائیں۔ حضرت عمر کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، آپ دروازہ کھولتے ہیں، باہر دو آدمی کھڑے ہیں، ایک یہودی ہے، ایک کلمہ گو مسلمان ہے جو اندر سے منافق ہے۔ حضرت عمر پوچھتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ کہتے ہیں ہمارا آپس کا جھگڑا ہے، آپ فیصل بن جائیں، آپ ثالث بن جائیں، ہمارا فیصلہ کر دیں۔ لیکن یہودی کہتا ہے پہلے میری ایک گزارش سن لیں، ہمارے اس جھگڑے کا فیصلہ پہلے آپ کے نبی نے میرے حق میں کر دیا ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں کیا مطلب؟ تو وہ یہودی کہتا ہے ہمارا آپس کا جھگڑا تھا، یہ چاہتا تھا کہ ہمارا فیصلہ کعب بن اشرف یہودی کرے، لیکن مجھے پتا تھا کعب بن اشرف یہودی رشوت لے کر غلط مسئلے بتاتا ہے، پیسے لے کر غلط فیصلہ کر دیتا ہے۔ میں چاہتا تھا کہ فیصلہ مسلمانوں کے نبی سے کروانا ہے، اس لیے کہ مجھے پتا تھا کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے لیکن مسلمانوں کا نبی انصاف کے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ہمارا فیصلہ نبی نے کیا اور میرے حق میں کیا۔ ہم واپس آ رہے تھے، اس نے کہا فیصلہ عمر سے بھی کروا لیتے ہیں۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، کیونکہ میں تو حق پہ ہوں، ہم نے اس لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ حضرت عمر نے اس کلمہ گو مسلمان سے پوچھا کیا معاملہ ایسے ہے؟ اس نے کہا جی معاملہ ایسے ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا پھر تم ٹھہرو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ آپ گھر میں تشریف لے گئے، تلوار نیام سے نکالی، باہر آ کر اس کلمہ گو مسلمان جو اندر سے منافق تھا اس کی گردن اڑا دی۔ فرمایا جو نبی کے فیصلے کا منکر ہے، جو نبی کے فیصلے کو نہیں مانتا، اس کے لیے عمر کا فیصلہ یہی ہے۔ مدینہ میں کوہرام مچ گیا کہ حضرت عمر نے بلا قصور ایک بندہ قتل کر دیا۔ مقتول کے ورثاء نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے کہ عمر نے ہمارا بندہ بلا قصور مار دیا ہے۔ حضور نے عمر کو بلایا، یہ شکایت آئی ہے۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں آقا میرے دل میں تو آپ کی محبت تھی، آپ کی عزت تھی، آپ کا احترام تھا، یہ شخص آپ کے فیصلے کا منکر تھا، آپ کا گستاخ تھا، جو فیصلہ آپ نے کر دیا پھر میرے لیے کیا حق تھا کہ میں وہ دوبارہ فیصلہ کروں؟ جو شخص آپ کے فیصلے کا منکر ہو، آپ کا گستاخ ہو، وہ زمین پہ زندہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے میں نے اسے قتل کیا ہے۔ مقتول کے ورثاء کہتے ہیں نہیں، معاملہ ایسے نہیں ہے، بلکہ بلا قصور ہمارا بندہ قتل ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فیصلہ تو انصاف سے کرنا تھا، آپ نے فرمایا عمر گواہ پیش کیجئے کہ یہ میرے فیصلے کا منکر تھا، میرے فیصلے میرا گستاخ تھا۔ حضرت عمر عرض کرتے ہیں اللہ تو جانتا ہے کہ میرے دل میں تیرے نبی کی محبت تھی، آج میرے سر پہ عزت کا تاج رکھ دے ورنہ بات نہیں بنتی۔
فوراً حضرت جبریل اترے، قرآن کی یہ آیت لے کے آئے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے محبوب تیرے رب کی قسم، جس شخص کو عمر نے قتل کیا ہے، لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہے، وہ بے ایمان ہے۔ اللہ کلمہ تو پڑھتا تھا، فرمایا ظاہری کلمے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، مسلمان ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، ان کا آپس میں جھگڑا ہو، فیصلہ آپ سے کروائیں، یہ تو آپ سے فیصلہ کروانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ نمبر 2، نمبر 2 کہ جب آپ فیصلہ کر دیں تو یہ دل میں تنگی محسوس نہ کریں، یہ تو دل میں تنگی محسوس کرتا تھا۔ نمبر 3، وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، کہ آپ کے فیصلے کو مانیں جیسے ماننے کا حق ہے، یہ تو نہیں مانتا تھا، اس لیے عمر کے دروازے پہ آیا تو عمر نے ٹھیک کیا ہے، اسے قتل کیا ہے تو ٹھیک کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب نے میرے نبی کی عزت کا خیال کیا، میرے پیغمبر کے احترام کا خیال کیا۔ اللہ نے عمر کے سر پہ عزت کے تاج سجائے ہیں، اس لیے کہ حضور کے ساتھ نسبت جس اعتبار سے بھی ہو یہ بہت اعلیٰ نسبت ہے، یہ کوئی معمولی نسبت نہیں ہے۔ خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس میں نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو نبی کی محبت سے منہ موڑ لے دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ ظلم پہ ظلم سہ کے یہ بولے بلال، ظالمو تمہارا یہ غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو میں کیوں چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے، جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں، خود خدا نے نبی سے یہ فرما دیا، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام دیکھنا ہو تو نبی کا عمر پہ اعتماد دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عمر پہ اعتماد دیکھیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر لوگوں کی طرف رخ موڑ کے بیٹھے، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، گائے لے کے جا رہا تھا، پھر گائے پہ سوار ہو گیا اور گائے کو تیز چلانے کے لیے اسے مارنے لگا، تو گائے انسانوں کی طرح بول کے کہتی ہے انا لم نخلق لہذا انما خلقنا للحرث، ہم سواری کے لیے تو پیدا نہیں کی گئی، ہم تو کھیتی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تو لوگ کہنے لگے سبحان اللہ، گائے بھی بولتی ہے، تعجب کر کے کہنے لگے سبحان اللہ، گائے بھی باتیں کرتی ہے۔ تو حضور نے فرمایا اومنو بہذا و ابو بکر و عمر وما ہما، آپ نے فرمایا میں بھی مانتا ہوں، ابو بکر بھی مانتا ہے، عمر بھی مانتا ہے کہ اللہ گائے سے باتیں کروا سکتا ہے، جبکہ اس مجلس میں ابو بکر بھی موجود نہیں تھے، عمر بھی موجود نہیں تھے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، میرے پیغمبر ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں جو خرق عادت ہے، خلاف عادت ہے، لوگ تعجب کرتے ہیں، آقا فرماتے ہیں میں بھی مانتا ہوں، عمر ابو بکر موجود نہیں ہیں، فرمایا جا کے عمر سے کہہ دو، ابو بکر سے کہہ دو نبی نے یہ بات کہی ہے، تو ابو بکر بھی مانے گا، عمر بھی مانے گا۔ یہ حضور کو عمر پہ اعتماد ہے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مساوات دیکھنا ہو، عدل و انصاف دیکھنا ہو، تو آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیں کہ جب یروشلم کا علاقہ فتح ہوا، حضرت عمر بن خطاب مفتوحہ علاقے کا دورہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے، ایک اونٹ، ایک غلام، یہ کل پروٹوکول ہے امیر المؤمنین کا۔ اسلام نے تو جانور کے حقوق بھی متعین کیے، آدھا حصہ حضرت عمر سوار ہوتے ہیں، غلام پیدل چلتا ہے، اور پھر آدھا حصہ غلام سوار ہوتا ہے، عمر پیدل چلتے ہیں، پھر آدھا حصہ دونوں پیدل چلتے ہیں۔ جب یروشلم شہر قریب آیا، حضرت عمر کی باری پیدل چلنے کی تھی، غلام کی باری سوار ہونے کی تھی۔ غلام عرض کرتا ہے آپ امیر المؤمنین ہیں، آگے مسلمانوں کا اجتماع ہوگا، شہر قریب آ چکا ہے، آپ کے لیے پیدل چلنا مناسب نہیں ہے، آپ سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ حضرت
حضرت عمر فرماتے ہیں جب باری میری پیدل چلنے کی ہے تو پھر تو کیوں چلے گا؟ یہ تو انصاف کے خلاف ہے، میں ہی پیدل چلوں گا، تو سواری پہ سوار ہوگا۔ چنانچہ جب شہر میں داخل ہوئے، آگے مسلمانوں کا اجتماع ہے، غیر مسلم بھی دیکھنے کے لیے آئے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر کس شان کے ساتھ آئے گا۔ ان کے ذہن میں تھا مسلمانوں کا امیر بڑی شان و شوکت سے آئے گا، دبدبے اور رعب اور جلال کے ساتھ آئے گا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اونٹ پہ کالے رنگ کا شخص سوار ہے تو کہنے لگے مسلمانوں تمہارا امیر یہ ہے جس کا رنگ بھی کالا ہے، جس کے ہونٹ بھی موٹے موٹے ہیں، اس سے خوبصورت تو اس کا وہ غلام ہے جو نکیل تھامے پیدل چل رہا ہے، اس میں رعب اور دبدبا بھی دکھائی دے رہا ہے۔ مسلمانوں نے کہا تم دھوکہ کھا گئے ہو، ہمارا امیر وہ نہیں ہے جو اونٹ پہ سوار ہے، ہمارا امیر وہ ہے جو نکیل تھامے ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہے۔ فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے، فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل دیے پیدل، سواری پہ غلام آیا۔ اور اگر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت دیکھنی ہو، فرما برداری دیکھنی ہو، رب رسول کے سامنے حکم کے سامنے جھک جانا دیکھنا ہو تو بہت سے واقعات ہیں۔ اب وقت تو ختم ہو چکا ہے، طویل بہت سے واقعات ہیں، صرف ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اختصاراً۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا پرنالہ یہ مسجد نبوی کی طرف تھا، جب بارش آتی تو چھینٹے پڑتے، حضرت عمر نے پرنالہ اتروا دیا۔ اس وقت حضرت عباس گھر میں موجود نہیں ہیں، سفر پہ تھے۔ جب واپس آئے تو پوچھا میرے گھر کا پرنالہ کس نے اتارا ہے؟ بتایا امیر المؤمنین عمر بن خطاب نے اتارا ہے۔ حضرت عباس عدالت میں آئے، اس وقت عدالت کے جج حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ تھے، آ کر مدعی بن کے کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابی بن کعب نے امیر المؤمنین کو عدالت میں بلایا ہے، تمہارے خلاف یہ کیس آیا ہے، تم نے پرنالہ کیوں اتارا؟ حضرت عمر نے فرمایا آنے جانے والے نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، کپڑوں پہ چھینٹے پڑتے تھے، اس لیے میں نے اتار دیا۔ حضرت عباس نے کہا یہ پرنالہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے اسی جگہ پہ نصب کروایا تھا جس پرنالے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے نصب کروایا ہو، عمر کون ہوتا ہے اس کو اتارنے والا؟ حضرت ابی بن کعب نے کہا تمہارے پاس گواہ ہیں؟ دو آدمی گواہ بھی پیش ہو گئے تو حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو تھے، حالانکہ امیر المومنین ہیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ فرمانے لگے عباس میرے علم میں نہیں تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، اب مجھے معاف کر دیجئے اور اب مہربانی کرو، اب کندھے عمر بن خطاب کے ہوں گے، قدم عباس کے ہوں گے، میرے کندھوں پہ سوار ہو کے دوبارہ اسی جگہ پہ پرنالہ نصب کرو۔ چنانچہ کائنات والوں نے یہ منظر دیکھا ہے کہ حضرت عمر کے کندھے تھے، حضرت عباس کے قدم تھے، حضرت عباس حضرت عمر کے کندھوں پہ کھڑے ہو کے اسی جگہ پہ پرنالہ نصب کرتے ہیں۔ جب پرنالہ لگ گیا تو حضرت عباس نے کہا او دنیا والوں، میں تو کائنات والوں کو حضرت عمر کا عدل دکھانا چاہتا تھا، حضرت عمر کا رب رسول کے حکم کے سامنے جھک جانا دکھانا چاہتا تھا، ورنہ پرنالہ کیا ہے، میرا سارا مکان ہی مسجد کے لیے وقف ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ چند جھلکیاں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ وہ حضرت عمر جس کے اسلام لانے سے فرشتے بھی تکبیر کے نعرے بلند کرتے نظر آتے ہیں۔ کون عمر؟ جس کے اسلام لانے سے رب کی چوکھٹ پہ توحید کے سجدے شروع ہوتے نظر آتے ہیں۔ وہ عمر جس کے اسلام لانے سے نبی بھی خوشی سے جھومتے نظر آتے ہیں۔ وہ عمر جس کے اسلام لانے سے اسلام کو عزت عظمت ملتی نظر آتی ہے۔ وہ عمر جو چٹ لکھتا ہے دریا بھی بہتے نظر آتے ہیں۔ وہ عمر جو جنگل کے جانوروں سے مخاطب ہوتا ہے تو جنگل کے جانور بھی جھکتے نظر آتے ہیں۔ وہ عمر جس کے متعلق حضور فرمائیں لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ ما بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، ما بعد ختم المرسلین، کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر۔ اللہ جل شانہ ہمیں حضرت عمر بن خطاب کے نقش قدم پہ چلائے۔
اللہ ہمارے ملک کو ایسے حکمران نصیب فرمائے جو حضرت عمر کی طرح انصاف کریں، حضرت عمر کی طرح عدل کریں۔ اللہ جل شانہ توفیق عمل بخشے۔